حضور نے ایک خبر دی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا، یقرؤون القرآن، قرات کریں گے قرآن کی، ایک ہے تلاوت، ایک ہے قرات، وہ جو اب فن بن گیا ہے، ولا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک کبھی نہیں جائے گا، نہ دل میں داخل ہوگا نہ دل سے نکلے گا۔ یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا۔ یہ ہے ایک فنکار، جیسے گویے فنکار ہیں ایسے ہی اس کو بھی ایک فن بنا لیا گیا۔ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک ایسا شخص جو سودی کاروبار کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، صاف فرما دیا گیا، ترمذی کی روایت ہے حضرت صہیب رومی سے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا ہو، اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں۔ جب ایمان ہی نہیں تو تلاوت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایک سب سے زیادہ سخت روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے، اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہوگی۔ بہرحال اللہ اس سے تو بچائے، لیکن جو میں نے آپ کو صحیح طریقہ بتایا، ٹھہر ٹھہر کر اپنی اچھی سے اچھی آواز میں تجوید کا لحاظ کر کے، کہ با کیسے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، ٹپ آف دی ٹنگ سے تا، ہا حرف سے نکلتا ہے، حمزہ علیحدہ شید، الف اور عین میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، سین اور شین کا فرق معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں انسان چھوٹا کاف اور بڑا کاف، قلق کاف بڑا جو ہے قلقلے کے ساتھ نکلے، اس کے ساتھ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے۔ یہ تو جو بھی لوگ چاہے وہ عمریں ان کی 50 برس ہو گئی ہو، لیکن اگر انہوں نے قاعدہ یسرن القرآن کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، یا نورانی قاعدہ کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، تو اب بھی وقت ہے، پڑھو، تاکہ قرآن کو صحیح طریقے پر ادا کر سکو۔